بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی جو منتخب قومی اسمبلی ہے اس میں نہ تو وزیر اعظم صاحب تقریر کر پاتے ہیں، نہ ہی اپوزیشن لیڈر صاحب تقریر کر پاتے ہیں، تو یہ جو قومی اسمبلی ہے یہ بجٹ پاس کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی، اس سوال پہ ہم بحث کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج میں ایک اور گزارش آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گزارش ہے کچھ طاقتور لوگ جو بہت بزدل ہوتے ہیں۔ کچھ طاقتور لوگ اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ نہ صرف وہ زندہ لوگوں سے ڈرتے ہیں بلکہ وہ مردہ لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ شاید آپ سمجھ گئے ہوں میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ مصر کے منتخب صدر محمد مرسی صاحب، جن کا تختہ کچھ سال پہلے الٹا گیا تھا اور ان کو جنرل السیسی نے گرفتار کر لیا تھا، کل ایک عدالت میں دوران سماعت وہ گر پڑے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کو پراپرلی ان کو دفنانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور ان کا جو مردہ جسم ہے اس کو رات کے اندھیرے میں صرف ان کے 2 بیٹوں کی موجودگی میں دفن کیا گیا ہے، جس سے جنرل السیسی نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ وہ زندہ لوگوں سے نہیں مردہ لوگوں سے بھی ڈرتا ہے۔ بظاہر اس کے پاس بہت فوجی طاقت ہے لیکن وہ ایک بزدل انسان ہے۔ اور آج میں مرسی صاحب کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ سال پہلے جب ان کی حکومت کو غیر قانونی طریقے سے برطرف کیا گیا اور اس میں امریکہ بھی شامل تھا، تو اس وقت جو امریکی وزیر خارجہ تھے جان کیری، ان کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران میں نے کیا سوال کیا تھا، ذرا وہ بھی میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ US is a champion of democracy all over the world, but why US is not taking a clear position on military intervention against the democratically elected government of President Morsi in Egypt? Well, that's a very appropriate and important question, and I want to answer it very directly. The military was asked to intervene by millions and millions of people, all of whom were afraid of a descendant into chaos, into violence. And the military did not take over, to the best of our judgment so far, to run the country. There's a civilian government. In effect, they were restoring democracy. And by killing people on the roads? Oh no, that's not restoring democracy, and we're very, very concerned about that. تو یہ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک ڈبل سٹینڈرڈ، ایک منافقت جو ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ جو دنیا بھر میں جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا علمبردار بنتا ہے، اس نے مصر میں محمد مرسی صاحب کی منتخب حکومت کو برطرف کرنے پہ نہ صرف یہ کہ خاموشی اختیار کی، بلکہ جنرل السیسی کو ان کی جگہ پہ صدر بنوانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ وہ منافقت ہے جو کہ صرف امریکہ نہیں بلکہ بہت سے مغربی ممالک کی منافقت جو ہے، اس کی وجہ سے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جمہوریت بہت کمزور ہوتی ہے، اور جو مغرب کا جو میڈیا ہے وہ اس کا بھی جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جمہوری حکمران جو ہیں ان پہ تنقید کرتا ہے اور جو ڈکٹیٹر ہیں ان پہ تنقید نہیں کرتا۔ یہ بس چھوٹا سا ابتدائیہ تھا، اس کے بعد اب میں پاکستان کی صورتحال پہ آ جاتا ہوں۔ میرے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں فرق حبیب صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ فرق حبیب صاحب یہ بتائیں کہ جو قومی اسمبلی ہے جس کے آپ ممبر ہیں اور رانا صاحب بھی ممبر ہیں، اس میں نہ تو وزیر اعظم صاحب تقریر کر پا رہے ہیں، نہ اپوزیشن لیڈر تقریر کر پا رہا ہے۔ دونوں طرف سے جب عمران خان صاحب آتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے وہ شاؤٹنگ کرتی ہے، شہباز شریف صاحب تقریر کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کے وزراء شاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر قومی اسمبلی نہیں چل پائے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ خطرہ ہے کہ پاکستان میں بھی مصر جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی منتخب ہو کر آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی منتخب ہو کر آئے، اور اسی پارلیمان نے جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کیا، اور یہیں سے جو ہے وہ شہباز شریف بھی اپوزیشن لیڈر بنے۔ لیکن جو پہلے روز وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں تو اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، تو اس وقت جو پارلیمانی روایات کا جو پامال کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو ان کی ڈیمانڈز آتی رہیں، چاہے وہ پارلیمانی کمیشن دھاندلی کے اوپر بنانے کے حوالے سے تھا، چاہے جو ہے وہ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دینے کے حوالے سے معاملہ تھا، تمام تر مطالبات ان کے مانے گئے جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود جو یہاں تک ان کا رویہ تھا، جب پرائم منسٹر آئے
اس وقت جو ہے وہ اسمبلی کے ماحول کو خراب کرنا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ انہوں نے کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ وہاں پر نہیں کیا، عوامی ایشوز کے اوپر انہوں نے کبھی بات نہیں کی۔ ان کا متمنہ نظر پروڈکشن آرڈرز رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک منتخب اسمبلی ہے، عوامی نمائندگان بیٹھے ہیں، آئیں عوام کی بات کریں۔ یہاں پر جو ہے وہ اداروں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اسمبلی کے فلور کو استعمال کر کر، یہاں پر ذاتی کرپشن کو بچانے کے لیے کون سے ادارے پہ اسمبلی کو فلور دیکھیں، جو بھی ادارے ہیں، نیب ہے، دیگر ادارے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ہماری جو ایک ادارے کی تو آج شہباز شریف صاحب نے بڑی تعریف کرنے کی کوشش کی، ذرا سن لیں وہ کون سا ادارہ جس کی آج شہباز شریف صاحب اپنی قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران بہت مداخلت ہو رہی تھی لیکن وہ اس ادارے کی تعریف کر رہے تھے، ذرا سنیں۔ افواج پاکستان نے بڑی جرت کے ساتھ آپریشن، آپ سارے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھے ہیں اور اس کے ذریعے جناب اسپیکر پورے ملک آپ جائیں گے تو ہاؤس آرڈر ہوگا۔ کلا کما کیا گیا، کراچی کا امن واپس لایا گیا، اس کے لیے جو عظیم قربانیاں دیں افواج پاکستان نے، یہ دکھائیں مجھے، جو عظیم قربانیاں دیں لا انفورسنگ ایجنسیز نے، جناب اسپیکر تاریخ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی۔ جی فرح حبیب صاحب وہ تعریف کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت اچھی بات ہے، تعریف جہاں پر اپریسیشن بنتی ہے اپریسیشن کرنی بھی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ 10 ماہ جو ہے وہ ہم نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کو موقع بھی دیا۔ آپ بات کریں، 40 گھنٹے جو ہے وہ اپوزیشن نے بات کی ہے اس اسمبلی کے اندر، ابھی تک کے ڈیوریشن کے دوران ٹریجری بینچز کو اتنا وقت نہیں ملا۔ ہم کہتے ہیں یہ بات کریں، زیادہ بات کریں اور زیادہ بات کریں، ہم ان کی بات کو سننے کو تیار ہیں، لیکن بدلے میں جو ہے یہ حکومتی موقف سننے کا بھی جو ہے وہ حوصلہ رکھے، وہ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، یہاں یہ شور شرابہ کرتے ہیں، تو اس سسٹم کو یہ چاہتے ہیں کہ انسرٹینٹی کا ماحول بنایا جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی رک سکے، پاکستان کی تو جو اگر اکنامک بجٹ ریفارمز اجلاس کی نہیں جا رہی چلے ہیں گا، وہ دیکھنا آج 18 جون ہو گئی ہے، ابھی تک بجٹ میں بحث شروع نہیں ہو سکی، تو اس کا تو آپ کو نقصان ہے۔ دیکھیں میر صاحب، بات نقصان کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمیں غریب آدمی کی فکر ہے، دوسری طرف یہ جو ہے وہ انسرٹینٹی کا ماحول بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے۔ یہ کتنی غیر جمہوری سوچ ہے کہ ایک اسمبلی کے ممبرز ہیں، حکومت کو کہتے ہیں ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ ایک ڈکٹیٹر کی سوچ یہ لے کے چل رہے ہیں، یہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہاں پر بجٹ بھی پاس ہوگا، حکومت پاس بھی کر کے دکھائے گی ان کو بجٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم واقعی سنجیدہ ہیں اس حوالے سے، تو پھر اپنے رویوں کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، اگر فرض کریں بجٹ پاس نہیں ہوتا تو نقصان حکومت کا ہے، اپوزیشن کا ہے یا ملک کا ہے؟ دیکھیں اس میں نہ اپوزیشن کا نقصان ہے نہ حکومت کا نقصان ہے، اس میں اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا فائدہ ہے، کیونکہ یہ ایک عوام دشمن بجٹ ہے۔ یہ پی ٹی آئی ایم ایف نے جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور اس میں اس قسم کی ظالمانہ ٹیکسیشن ہے کہ پہلے تو انہوں نے آتے ہی جو غلط پالیسی اپنائی اور ہر چیز کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آگ لگا دی، مہنگائی اس قدر کی، ڈالر کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اوپر چڑھا دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ دراصل ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو ہم یہ سارے اقدامات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں کڑی شرائط کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جبکہ اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جن شرائط کا سامنا یہ کر رہے ہیں، جن شرائط کو یہ پورا کر رہے ہیں، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے اس طرح سے کسی نے اپنے ملک کو گروی رکھا ہو، اس طرح سے کوئی لیٹ گیا ہو آئی ایم ایف کے نیچے، اور اس طرح سے اس نے اپنے ملک کے عوام کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا ہو۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو پاس نہیں ہونے دینا، اس کو اس شکل میں یہ 2 چیزیں کہہ رہا ہوں۔ ہماری 30 جون تک اپوزیشن کی متفقہ اور متحدہ پالیسی یہ ہے کہ ہم نے ہر قیمت پہ ہر کوشش کرنی ہے کہ اس عوام دشمن بجٹ کو جو ہے وہ پاس نہ ہونے دیا جائے، اور اگر ادبی اکثریت سے یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے ہم اس کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ کس طرح نہیں نافذ ہونے دیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ اگر نافذ تو انہوں نے پھر لوگوں کے اوپر ہی کرنا ہے نا، یعنی ہر بندے کو ٹیکس لگائیں گے، ہر بندے کو جو ہے اس کا جینا مشکل کریں گے۔ ہم اس بندے کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ہر ٹریڈر کے ساتھ، ہر دکاندار کے ساتھ جو ہے وہ ہم کھڑے ہوں گے، اور اس ظالمانہ بجٹ کی انفورسمنٹ جو ہے اس کے راستے میں جو ہے وہ ہم
حائل ہوں گے اور اس کو جو ہے وہ انفورس نہیں ہونے دیں گے. جہاں تک آئی بات اس کی کہ یہ قومی اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دیں گے، دیکھیں پارلیمانی روایات یہ ہے، جمہوری روایات یہ ہے کہ احتجاج اپوزیشن کرتی ہے. کیوں؟ کہ اپوزیشن نے مطالبات کرنے ہوتے ہیں، حکومت کوئی مطالبہ نہیں کرتی کیونکہ حکومت تو خود حکومت ہے، حکومت نے اپنے سے تو کوئی مطالبہ نہیں کرنا. اپوزیشن مطالبات کرتی ہے، جب وہ مطالبات کے اوپر جو ہے وہ دھیان نہیں دیا جاتا یا ان مطالبات کو نہیں مانا جاتا تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ ایک جمہوری جو ایک پارلیمانی طریقہ کار ہے کہ وہ وائس کرے، وہ بائیکاٹ کرے یا وہ بلیک بینڈ پہنے، جو ایک طریقہ کار ہے. آپ گورنمنٹ جو ہے اس نے تو پرفارم کرنا ہے، اس نے احتجاج نہیں کرنا. تو اگر گورنمنٹ نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ احتجاج ہی کرنا تو بسم اللہ یہ کریں احتجاج. یہ 18 آج ہو گئی ہے، یہ 30 تک احتجاج کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دیکھیں گے بجٹ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر نافذ کس طرح سے کریں گے وہ پھر دیکھیں گے میدان میں. سینیٹر سسی پریجو صاحبہ، کیا سینٹ میں بھی یہی صورتحال ہوگی؟ سینٹ میں تو اپوزیشن پارٹیز کی اکثریت ہے، تو کیا وہاں سے بھی بجٹ پاس نہیں ہو پائے گا؟ اور اگر وہاں سے پاس نہیں ہوتا تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں اس وقت میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اسٹینس ہر حوالے سے بڑا کلیئر ہے. ہم دیکھتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس طریقے سے مل رہے ہیں مختلف اپوزیشن کی پارٹیز کے رہنماؤں سے، مریم نواز صاحبہ سے، دوسروں سے، چاہے وہ ہاؤس کا حصہ ہو یا نہ ہو پارلیمنٹ کا. تو ہماری اسٹریٹجی بہت ہی واضح ہے. ابھی اے پی سی ہوگی تو اس میں زیادہ موقف آئے گا واضح، لیکن ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر کی بات ہو یا پارلیمنٹ کے باہر، ہمارے لیڈرز کو جس طریقے سے وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری کرنے، یعنی اتنی وائلیشن، ایک طرف کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے، دوسری عوام پر بار ہے ٹیکسز کا، اور آئی ایم ایف کے سامنے وہ بالکل لیٹ گئے ہیں. پھر ہاؤس کے اندر جو ہے آپ کے رولز آف پروسیجر ایک بات کرتے ہیں، اس کی جو بدترین وائلیشن ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر جو میاں رضا ربانی صاحب نے اسی دن سینٹ میں جو کہا تھا کہ وہ جس دن انہوں نے بجٹ وہ پیش کیا، وہ دن پورا کا پورا ہر حوالے سے جو ہے وہ رولز کے خلاف تھا اور اس کی جواب دہی حکومت کو دینی چاہیے، وہ بھی نہیں دی انہوں نے. یہ حکومت کھل کر اب وکٹمائزیشن پہ اتر کے آئی ہے، یعنی جو ایک بنیادی حق ہے. ہم کوئی کرمنل ہے، ہمارے لیڈرز کوئی کرمنل ہے پروڈکشن آرڈر جو ہے خون میں. جب آپ کی حکومت تھی اور مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو دونوں حکومتوں میں بہت سے جو اپوزیشن کے ممبرز تھے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے. حامد میر صاحب، کنوکشن ہوئی نہیں ہے. ہم کورٹس کے سامنے بار بار پیش ہوتے رہے ہیں، چاہے ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہو یا ایم پی اے محترمہ فریال ٹاپر صاحبہ ہو. کون سا دن ہے، کون سی پیشی ہے جس سے وہ انہوں نے یعنی وہ کبھی انکار کیا ہے؟ ہم نے کورٹس کی عدلیہ کی عزت کی ہے، اس کے باوجود یعنی ٹیگ کر کے یعنی پیپلز پارٹی سے، اپوزیشن سے اتنا خوفزدہ ہو گئے ہیں. تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہماری پالیسیز، ہمارا مینیفیسٹو، 18 امینڈمنٹ، پھر کیوں نہیں لوگ یہ کہیں گے؟ اور ہاؤس کے اندر بھی اگر وہ بجٹ پہ بات کرنے کے بجائے خود جو ہے کوشش کریں کہ ہاؤس ایجنٹ ہو جائے، خود چاہے نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں، چاہے آپ سینٹ میں دیکھ لیں. آج بھی اسپیچز چل رہی تھی، وہاں سے سارے اٹھ کھڑے ہوئے پی ٹی آئی، کیونکہ آپ نے سینٹ کی بھی بات کی ہے تو میں آپ کو سینٹ کا بھی بتاؤں کہ کل تو اسپیچز چل رہی تھی لیکن آج انہوں نے سینٹ کا بھی ماحول کافی بگاڑ کے رکھ دیا. کوئی برداشت ہوتی ہے، کوئی آپ میں جو ہے کانسٹیٹیوشن کی پاسداری ہوتی ہے. جب وزیر اعظم صاحب یہ کہیں کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز ہی جاری نہیں کرنے آصف علی زرداری صاحب اور دوسروں کے، تو یعنی یہ جو بو آ رہی تھی یہ تو کھل کر آ گئی ہے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے ان کی رگ رگ میں اس حکومت کے، اور یہ خوفزدہ ہو چکے ہیں. یہ بجٹ میں بھی خوفزدہ ہے کہ کوئی معاشی پالیسیز پہ بات نہ کریں. اس وجہ سے وہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں، ہر وہ انتشار پھیلا رہے ہیں، ہر وہ ڈائریکشن اختیار کر رہے ہیں جس سے مزید جو ہے لوگوں کا جو ہے وہ فرسٹریشن ہو، لوگوں کی رائے اس طرف چلی جائے. اور یہ جو ہے لوگ ان حوالوں سے بات ہی نہ کریں کہ جو بجٹ میں جو ثناءاللہ صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بالکل درست ہے. ہماری سندھ اسمبلی میں کافی حوالوں سے بہتر، مشکل حالات میں بہتر بجٹ آیا. آپ نے دیکھا اس دن انہوں نے محترمہ فریال ٹاپر صاحبہ کو گرفتار کر دیا. اچھا، اب ایک آپ نے جو نقطہ اٹھایا، حکومت وکٹمائزیشن پہ چل رہی ہے چاہے ہاؤس کے اندر ہو یا ایک جو آپ نے پوائنٹ دیا اس کا فاروق صاحب وہ بتائیں کہ
کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ آرڈر جاری کر سکتا ہے کہ تم نے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرنا ہے؟ دیکھیں نہیں میر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اسپیکر کا ایک اختیار ہے، لیکن ایک ہم اپنا موقف رکھتے ہیں، وہ ہمارا موقف جو ہے بڑا واضح ہے، اس کے اوپر میرا اپنا بھی موقف ہے۔ دیکھیں آج جو ہے وہ بیل کا فیصلہ بھی آیا، اگر آپ نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہو تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کیس نیب کو ریفر کیا، اور نیب کو مزید تحقیقات درکار تھیں۔ انہوں نے اپنے لاء کے مطابق آصف علی زرداری کے وارنٹس نکالے جس کے اوپر ان کی بیل کینسل ہوئی۔ تو یہ وکٹمائزیشن کس بات کی ہے؟ ہمارا دیکھیں علیم خان صاحب گرفتار ہوئے، ابھی سبطین خان صاحب کو جو ہے لیکن علیم خان صاحب کے یہ وکٹمائزیشن علیم خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر مسلسل جاری ہوتے ہیں، گزارش سن لیں، وہاں پر سبطین خان صاحب کا بھی جاری ہوگا۔ نہیں رات وہ بات نہیں کر رہا۔ 10 بجے گرفتار ہوئے، صبح 9 بجے پروڈکشن آرڈر جاری ہو نا، وہاں پر حمزہ شہباز کے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے، وہاں پر جو ہے وہ سلمان رفیق کے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے۔ اس کا فیصلہ تو جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کرنا ہے، لیکن پاکستان کی عوام بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا، یہ تو کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ جب آپ پکڑے جائیں، جب آپ سے تحقیقات ہوں، پکڑے جانے سے پہلے آپ کہتے تھے جیل میرا دوسرا گھر ہے، مجھے جیل سے خوف نہیں ہے۔ اب جس دن سے پکڑے گئے ہیں آپ کو مالج بھی چاہیے، آپ کو وہاں پر اپنے ساتھ ہیلپر بھی چاہیے، اور آپ کو اسمبلی کے اندر بھی آنا یاد آ گیا۔ اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کتنی بار اسمبلی آئے ہیں، آپ ریکارڈ چیک کر لیں۔ دیکھیں یہ معاملہ نہیں ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ توڑ مروڑ نہیں کرنی، ان کا اصل مسئلہ، ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، سن لیں ان کا صرف گزارش سن لیں، صرف ان کا ایک مسئلہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ این آر او کیوں نہیں مل رہا، جس کی ہمیشہ سے ان کو عادت ہے۔ کبھی جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ مستفید ہوئی تھی، پرویز مشرف کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے، یہ لوگ ملک کے اندر آئے تھے، این آر او کر کے ملک کے اندر واپس آئے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ جو 60 سال میں 6,000 ارب روپے کا قرضہ 30,000 ارب روپے پہ پہنچا ہے، یہ لگا کہاں پر ہے؟ یہ جو آپ تاریخی یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی مہنگائی ہو گئی، یہ جو تاریخی آپ بجٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے، جو تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے، جو آپ تاریخ کی بدترین ایکسپورٹس ڈکلائن آپ چھوڑ کے گئے، تاریخ کے بدترین خسارے چھوڑ کے گئے، ایک بتا دیں کوئی ادارہ جس کے اندر یہ اس کو پرافٹ میں چھوڑ کے گئے ہو۔ رانا صاحب بیٹھے ہیں، بجلی میں 1200 ارب کا سرکولر ڈیٹ، گیس میں 157 ارب کا سرکولر ڈیٹ، پی آئی اے 450-37 ارب، ریلوے کے اندر ہر جگہ خسارہ ہی خسارہ، اور فورن ریزرو جو ہے وہ 18 ارب ڈالر سے 9 ارب ڈالر پر آ گئے۔ آج اگر عمران خان کام کر رہا ہے، آج اگر قطر کے امیر آ رہے ہیں 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کا پاکستان میں ارادہ رکھتے ہیں، اگر آج سعودی کراؤن پرنس پاکستان میں آیا، پکی خبر دے رہا ہوں، اتوار کو امیر قطر آ رہے ہیں، 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے۔ بالکل تمام تر جو ہے اس کے اوپر ہوم ورک آپ کو پتا ہے کہ، اور میں آپ کو مصدقہ پتا ہے کہ آپ کی کابینہ کے ایک مصدقہ خبر دے رہے ہیں، آپ کی کابینہ کے ایک ممبر جو کہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے، انہوں نے قطر کی رائل فیملی کو ایک پرپوزل دیا ہے جوائنٹ وینچر کا، ناٹ ان پاکستان بلکہ اپنے ساتھ، کہ جی آپ لندن میں میرے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیں۔ اس کی رائل فیملی نے باقاعدہ شکایت کیا فارن آفس کو۔ دیکھیں یقیناً اگر کوئی ایسی بات ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج پاکستان دنیا کا پرسپیکٹو چینج ہو گیا ہے۔ آج میاں نواز شریف صاحب جاتے تھے 12 مین کے طور پہ ہوتے تھے، آج عمران خان وزیر اعظم بنے، مودی 12 مین بن گیا، پچھلی لائن میں کھڑے ہیں۔ آج پیوٹن جو ہے بغل گیر ہوا ہے عمران خان۔ یہ جو آپ نے پروڈکشن آرڈر کی بات کی، تمام تر چیزیں امیر صاحب مجھے عوام کو بتانے دیں، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ پرسپیکٹو چینج ہوا ہے۔ اچھا دنیا عمران خان کو دیکھ رہی ہے، پاکستان کو انویسٹمنٹ ہب کے طور پہ دیکھ رہی ہے۔ اچھا پروڈکشن آرڈر والی بات پہ رانا صاحب، پروڈکشن آرڈر والی بات جو ہے، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پروڈکشن آرڈر کا قانون پاکستان میں اگر موجود ہے، اور اگر پنجاب اسمبلی میں حکومت اپوزیشن دونوں کو اس کی فیسلٹی مل رہی ہے تو نیشنل اسمبلی میں ملنی چاہیے، لیکن کچھ سوال جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ آج آپ کی محترم بہن ڈاکٹر فردوس عاشق گوان صاحبہ نے پریس کانفرنس میں ایک دلیل پیش کیا، ذرا آپ وہ سن لیں اور اگر مناسب سمجھیں تو جواب دے دیں۔ شیخ رشید صاحب جو کیبنٹ کے ممبر ہیں، 3.5 سال پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود اس وقت کی حکومت وقت نے انہیں اسمبلی میں لانا گوارا نہیں کیا تھا، اور جو کہ کرمنل کیسز میں انوالو نہیں تھا، جس نے منی لانڈرنگ نہیں کی تھی، جس نے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے باہر بھیج کے ریمیٹنسز بنا کے اندر نہیں منگوائے تھے، اس کو 3.5 سال پروڈکشن آرڈر ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹ میں اس کے لیے راستہ نہیں کھولا گیا تھا۔ اچھا، یہ جب کی بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت شیخ رشید مسلم لیگ نون میں تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن جو پچھلا دور حکومت تھا تو اس میں جمشید دستی صاحب بھی گرفتار ہوئے، اور ان کا بھی مطالبہ کرتی تھی اپوزیشن کے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے،
اور پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک جمشید اسسی صاحب کا معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت وہ پنجاب گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھے، اور ان کی آپ کے علم میں ہوگا کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ان کی بیل ہو گئی تھی، اور وہ بیل کے اوپر رہا ہو گئے تھے۔ اگر وہ بیل کے اوپر رہا نہ ہوتے تو بالکل ان کے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری ہو رہے تھے، اور اس بارے میں سردار یا صادق بھی آپ کو جو ہے وہ اس بات کا بتا سکتے وہ تو ہیں۔ دہائیاں دے جہاں رہے تھے، تک ویڈیوز شیخ نکالے رشید نا صاحب ان کا کی۔ تعلق ہے، یہ فیکچولی غلط ہے۔ اچھا، یہ شیخ رشید صاحب نے دو باتیں جو ہے نا وہ انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے ان کو ہائپ دی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ جی میں اپنی والدہ کے جنازہ نہیں پڑھ سکا، یہ بھی غلط ہے، انہوں نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا، اور وہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جیل سے آگے شرکت کرتے رہے، لیکن انہوں نے یہ پراپیگنڈا ایک بنا دیا ہے کہ جی دیکھیں جی مجھے 3.5 نہیں وہ سال جو ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب چپ رہتے ہیں نا، تو کیا کریں؟ وہ بتائیں نا، کیوں نہیں، نہیں لیکن اپنی یہ- کتاب میں لکھا ہے انہوں نے؟ لیکن یہ ریکارڈ میں چیز موجود ہے، یہ ریکارڈ میں چیز موجود ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا صرف جھوٹ کے اوپر اور فراڈ کے اوپر ان کا انحصار ہے۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے پوری قوم کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا، انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی اتنے اتنے بلین ڈالر آ جائیں گے، اتنی کرپشن ہو رہی وہ ہم روک لیں گے، اتنی جو ہے وہ روزانہ کی منی لانڈرنگ ہو رہی وہ ہم روک لیں گے۔ وہ ساری چیزیں ان کی غلط ثابت ہوئی ہیں۔ جہاں تک یہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے ان کے اپنے ڈاکومنٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 24 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ ٹوٹل قرضہ ہے، یہ اس کو جو ہے وہ 30,000 کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں تو 2,000 بلین پر ایئر جو ہے وہ لون میں اضافہ ہوا ہے، انہوں نے 10 ماہ میں 5,000 بلین کا جو اضافہ کیا ہے، بتائیں کہاں گیا ہے؟ وہ خود کھا گئے ہیں یہ، یا اس کو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں تو 20 میگا پروجیکٹس لگے، موٹر ویز بنے، بجلی کے کارخانے لگے، انہوں نے تو 10 ماہ میں جو ہے وہ سوائے مرغی کے کٹے بیچنے کے جو ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے۔ موٹر وے 90s میں بنی تھی، یہ 10 سال کی بات ہے۔ نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اچھا، اب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو پچھلے 5 سال ہیں، اس 5 سالوں میں 2,000 کلومیٹر جو ہے موٹر ویز بنی ہے، 11,000 میگا واٹ بجلی کے جو ہے وہ کارخانے لگے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے اپنا جو ہے وہ پروجیکٹس جو ہے وہ میگا پروجیکٹس جو ہے وہ لگے ہیں، جیلم جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ یہ بتائیں انہوں نے 5,000 ارب جو ہے یہ انہوں نے 10 ماہ میں ڈکار کر گئے ہیں یہ، اور تمام جو ہے وہ دوست ملکوں سے بھی جو ہے انہوں نے ادھار مانگ لیا ہے، تو بتائیں یہ کہاں پہ ہے؟ اچھا، ایک یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اگر پچھلے 10 سال کے جو قرضے ہیں ان کی انکوائری کرنی ہے تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ 10 سال پہلے پاکستان میں جو سیکورٹی کی صورتحال تھی وہ کیا تھی؟ روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے، اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ 10 سال پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ جو بم دھماکے کم ہوئے ہیں، دہشت گردی کم ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے، تو اس کا کریڈٹ ہم کس کو دیں گے؟ یہ ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد۔ سسی پلیجو صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اس ایشو کی طرف جاؤں جس پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، کیونکہ آپ کا تعلق سینٹ سے ہے، آپ معزز سینیٹر ہیں، یہ جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ زیر غور ہے، کیا اس پہ پیپلز پارٹی میں اعلیٰ سطح پہ اعلیٰ سطحی لیول پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن کی میجارٹی ہے، اور ابھی موجودہ جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو ہم نے ووٹ کیا تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، عالم آشکار بات ہے۔ لیکن اس وقت جو کیونکہ بجٹ معیشت ہمارے لیڈرز جو ہے جیلوں میں اور پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے اے این پی کی طرف سے تو ایک کہیں ڈیمانڈ کہیں یا مطالبہ اس طرح کا تو آیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میجارٹی ہماری ہے، جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو کم سے کم سینٹ کے حوالے سے تو ہم ہر وہ چیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں۔ باقی لیڈرشپ جب بھی کوئی فیصلہ کرے گی تو ظاہری بات ہے وہ ہماری سی سی یا جو جوائنٹ اپوزیشن نیچرلی ساتھ بیٹھے ہیں۔ ابھی کوئی ڈسکشن ہوئی آپ کی پارٹی کے اندر اس پہ؟ جی مجھے اس کی کوئی علم نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں، لیکن میر صاحب مجھے تھوڑا موقع دیں کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی نے ابھی بات کی وہ پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے، اور آج ہم نے آج بھی، کل بھی ہوا تھا، آج بھی جو اسپیکر صاحب کے آفس کے سامنے ہم نے دھرنا دیا جوائنٹ اپوزیشن نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے سینیٹر دوسری پارٹیز کے بھی تھے،
جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے نعرے کے ساتھ ایک اور نعرہ تھا جو بلند بانگ تھا اور بڑا وہ بھی زوردار تھا کہ اسپیکر کو بھی آزاد کرو. یعنی اسپیکر ہیز ٹو بی نیوٹرل اینڈ امپارشل. جو ہمارے جو رولس آف پروسیجر ہے اگر ہم بائی بک جائیں تو اس میں اس کو یہاں وہاں نہیں دیکھنا, اس کو ڈکٹیشن نہیں لینی ہے اور اس کو فیصلہ کرنا ہے, دینا. یہ نہیں کہ میں لا منسٹری سے پوچھوں گا اس میں, یہ کس قسم, پھر تو یہی تو چیز, یہ اس سے بڑی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی کہ فرد واحد اوپر سے کوئی فیصلہ کرتا ہے پارٹی میں سے اور نیچے جو ہے ان کو, میں لفظ غلام استعمال نہیں کرنا چاہتی. میرے خیال میں پارلیمنٹری, بھلے پارلیمنٹ کا حصہ اس وقت یعنی بیٹھے نہیں ہیں ہاؤس میں, لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ میں کسی اسپیکر کے لیے کہوں کہ وہ غلامانہ ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن جس طریقے سے پروڈکشن آرڈر کو لے کر, کیونکہ انہوں نے بات بڑی کنٹروورشل کی, غلط کی, تو اس کا جواب میں ضرور دینا چاہ رہی ہوں کہ یہ بالکل ناانصافی ہے, یہ غیر قانونی, غیر آئینی بات ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے جو پروڈکشن آرڈر بالکل بلا دیر جاری ہونے چاہیے. اب بجٹ کا سیشن ہے, اس میں وہ ہمارے اہم ترین لیڈر ہیں, ان کو وہاں بیٹھنے کا پورا رائٹ ہے, وہاں آ کر وہ ساری چیز کو جو ہے دیکھیں. جو بھی ویسے تو حکومت خود ہی ہاؤس کی پروسیڈنگ سے بھاگ رہی ہے, نہیں چلا رہی. دوسری چیز جو ہے وہ بار بار 8-10 سال پچھلی حکومت, بھائی 8-10 سال ہمیں جو گورنمنٹ جن حالات میں ملی, 2-3 شہادتیں اور دوسری سارے معاملات آگے, ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشنز, کرمنل جسٹس سسٹم میں جو پچھلے جو قوانین بنے تھے جس میں ہم نے آ کر کچھ نہ کچھ ڈینٹ ڈالا, کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف گئے, کتنی قانون سازیوں نے ہم نے بہتری لائے ہیں. وہ بھی لوگ, مجھے امید ہے, مجھے پتا ہے ہم اٹھتے بیٹھتے وہ نہیں بھولے ہوں گے, لیکن وہ جو ایک روایتی 70 سالوں سے جو ڈکٹیٹرشپ کے رول کے نیچے چیزیں ہو رہی تھی, اس کو چیلنج بھی تو ہم نے کیا تھا. اور یہ جو بیڑا غرق ہوا تھا معیشت کا, کیا ہم نے تو آ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پریکٹیکلی حصہ لیا تھا. محترمہ صاحبہ کی شہادت کیا لوگوں کو لوگ بھول سکتے ہیں؟ کھلے عام وہ باقاعدے سوات کی نہ صرف بات کری تھی, وہ اسلام آباد کے پنڈی کے جنگ کے میدان میں تھی جب وہ للکار رہی تھی طالبان کو. سارے جو بھی اینٹی اسٹیٹ اور جو ہے ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ جو فیکٹرز ہیں یا ایلیمنٹس ہیں, میرے خیال میں یہ لوگ نہیں بھولیں گے, اور پی ٹی آئی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے بدترین حالات میں آپریشنز بھی کیے. آپ کی ساری جو ہے مائگریشن اس کو بھی ٹیکل کیا, ساری چیزوں کو صاف کرنے کے لیے پاکستان کا جو نام بہتر کرنے کے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی ایک پروگریسو لبرل جماعت ہے, اس کے اسپیس کو یہ اگر شرنک کرنا چاہیں گے کہ یہ نہیں کر سکیں گے. کہاں گئے جنرل ضیاء, کہاں گئے جنرل ایوب یا ہم ہیں میدان میں, ہم رہیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ان کو کوڑے دان میں یا ماضی کا قصہ بنا دیں گے اور 8-10 سالوں سے کیا ہو رہا ہے. آپ نے سوال اٹھا دیا. اب فرق صاحب اس کا یہ ایک بڑا ویلڈ سوال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے 2008 میں جب پاکستان میں اقتدار سنبھالا تو ان کی جو لیڈر تھیں محترمہ بینظیر بھٹو, وہ دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا تھا. اور پھر پیپلز پارٹی نے سوات میں بھی آپریشن کیا. پھر جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو آپریشن ضرب عضب نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا. تو یہ آپ کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں کہ پچھلے 10 سال میں یہ کچھ بھی ہوا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک رہی محترمہ کی شہادت کی بات, اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کی ایک قربانی ہے اور ہر پاکستانی کی جو ہے وہ آنکھ اس وقت اشک بار تھی. جہاں تک رہی پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش رہے ہیں, وہ ہماری افواج پاکستان نے جو ہے وہ بے شمار قربانیاں دی ہیں. ہمارے 5000 جوانوں نے قربانیاں دی ہیں, 70,000 سے زیادہ سویلین جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنی اربوں ڈالر کی اکانومی برباد کی ہے. یہ پوری قوم کی میں سمجھتا ہوں سپورٹ ساتھ تھی, پوری قوم کی ایک ول پاور تھی جس سے دہشت گردی کا کلا کما کیا گیا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کی جو کارکردگی ہے, 5 سال ان کو پورے ملے, 5 سال ان کو پورے ملے, اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. جائزہ لینے کے بعد پیپلز پارٹی کیا چھوڑ کے گئی تھی؟ آٹے کا بحران, بجلی کا بحران, گیس کا بحران, انڈسٹری آپ کی نیچے جا رہی تھی, یہ قرضوں کا بحران چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم نے قرضے لے لیے. حضور 10 ماہ میں جو قرض لیے گئے ہیں وہ قرض آپ کا پچھلا قرض واپس کرنے کے ادا ہوئے ہیں, باقی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے بڑے. لوڈ شیڈنگ کس طرح کم ہوئی ہے؟ میر صاحب ایک منٹ مجھے مکمل کرنا, لوڈ شیڈنگ کس طرح کم ہوئی ہے؟ مجھے بات مکمل کرنا, میں لوڈ شیڈنگ پہ بھی آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس پہ بھی بڑی زبردست کارکردگی دکھائی عمر ایوب صاحب نے. دیکھیں, معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ ایک غریب ملک ہے جس ملک کے اوپر قرضے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے. اس ملک کا وزیر اعظم 777 بوئنگ جہاز لے کے دوروں پہ جاتا تھا, 28 کروڑ روپیہ سرکاری خزانے پہ لگا دیتا ہے علاج پر, 5 کیمپ آفیسز چلا رہا تھا وہ, 80 کروڑ کی رائیونڈ کی دیوار بن جاتی ہے, اربوں روپے کی سڑک بن جاتی ہے, جو مور سرکاری خرچے سے لیے جاتے ہیں. 34 کروڑ روپے کا شہباز شریف جہاز استعمال کر کے لے جاتے ہیں,
پھر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتے ہیں. پھر مشتاق چینی کی کنفیشن بھی آپ کے سامنے آگے کس طریقے سے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے. ایان علی 75 دوڑے کرتی ہے, جب پکڑی جاتی ہے $5 لاکھ کے ساتھ پکڑی جاتی ہے. جب یہ ظلم ہوا ہو یہ بات پھر آپ دیکھیں گزارش سن لینا, آپ جمہوریت پہ ہمیں درس دیتی ہیں, پھر آپ خود جمہوریت کی آپ روایات پاسداری کریں. باری باری بات کر نہیں غلط بیانی نہیں کرتے. چلیں ذرا باری باری بات کر لیں. گزارش سن لینا, گزارش سن لیں, گزارش سن لینا. یہی تو پی ٹی آئی کا علیہ ہے کہ میر صاحب آپ کی مہربانی ہے, وہ آپ کی بات بھی نہیں بولے. محترمہ مجھے وہ آپ کی بات بھی نہیں بولے. یا آ کر وہ اپنی کوٹ لگانا چاہتے ہیں ریاست کے اندر. بہت اچھی بات ہے, آپ کی بات بھی نہیں بولے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دہشت گردی کے اندر جو پولیٹیکل اگر وہ نہیں ہوتا یا آج وہ سویلین گورنمنٹ میں تیسری ٹرم جو ہے وہ آپ کی بات میں نہیں بولے. یہ شاید پوری وہ آپ کی بات میں نہیں بولے. میر صاحب میں نے سنا تھا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے, آج میں نے دیکھ بھی لیا ہے. میں آپ کو کہتی ہوں سچ کڑوا ہوتا ہے. آئینہ دیکھ کر حوصلہ رکھنا چاہیے. آپ نہیں برداشت کر پا رہے ہیں, آپ اپنی عدالت لگا رہے ہیں. سندھ اسمبلی یہ کہتے ہیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. سندھ اسمبلی سب جیل بن گئی, فریال تالپور کا گھر جو ہے وہ سب جیل بن گیا. پھر یہ کہتے ہیں ہمارا احتساب ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ایسی باتیں نہ کریں. دیکھیں معاملہ یہ ہے یہ لوڈ شیڈنگ کی بات ہے. سب جیل بنا کے آپ نے نہیں, ہم نے کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا انہیں. ہم یہ کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کون ہوئے, یہ ہوئے, یہ مانے نا. فریال تالپور کو گرفتار ہوا, کس نے فیسیلیٹیٹ انہوں نے بھی کیا. دیکھیں جس نے بھی کیا, کس نے کیا, جس ادارے نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا. دیکھیں سن لیں جو سندھ ہے, سندھ کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں کی ان کی جو وزارت داخلہ ہے. گرفتار تو نیب نے کیا ہے. گرفتار نیب نے کیا ہے, تو جیل میں جانا چاہیے تھا نا. تو نوٹیفیکیشن کس نے نکالا سب جیل بنانے کا؟ ان کی انٹیریئر منسٹری نے نکالا. پلیز باری باری بولیں. دیکھیں معاملہ یہ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے میر صاحب ایک میرا مطالبہ ہے. آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈرز کے احتجاج میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا, رانا صاحب کے ساتھ شامل ہوں گا. میرا ایک مطالبہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ سلمان شہباز کے پروڈکشن آرڈر کون نکالے گا, حسن حسین نواز کے پروڈکشن آرڈرز کون نکالے گا, اسحاق ڈار کے پروڈکشن آرڈرز کون نکالے گا؟ وہ کیوں مفرور ہے؟ ان کو بھی لے کر آئے نا ملک. پرویز مشرف کے پروڈکشن آرڈر کون نکالے؟ ان کو بھی لے. پرویز مشرف کے کون گارڈ آف نکالے؟ آنر تو انہوں نے دیا تھا, گارڈ آف آنر بھی دیا تھا, تالیاں بجا کے میر صاحب انہوں نے اس کو جانے بھی دیا تھا. اب یہ کہتے ہیں پرویز مشرف کی جو بھی نیب میں وہ بھی درکار ہے, وہ کیوں نہیں؟ دیکھیں حقائق بڑے تلخ ہیں میر صاحب, حقائق تلخ ہیں. کیوں بارس کے پیچھے نہیں ہے بھیجا انہوں نے دخلے پالیسیز کیوں ہیں؟ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اب کل مولانا فضل الرحمان سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی اور بلاول صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, تو کیا اپوزیشن جماعتیں متفق ہو گئی ہیں کہ جون کے آخری ہفتے میں آپ نے تحریک چلانی ہے یا مولانا صاحب کی مرضی چلے گی؟ وہ کہتے ہیں میں ستمبر میں تحریک چلاؤں گا. نہیں دیکھیں, اس میں جو ہے وہ مولانا صاحب جو ہے انہوں نے ہوسٹ جو ہے وہ کرنا اے پی سی کی میٹنگ کو جو ہے وہ انہوں نے آفر بھی کی ہے, وہ ان کا یہ ارادہ بھی تھا اور اس کو ایکسیپٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ایم ایل این نے بھی. تو آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ جون کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ ہوگی, اور اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. کوئی بڑی چھوٹی پارٹی جو ہے اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گی, اور وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ تحریک کو سپٹمبر میں چلانا ہے یا نومبر میں چلانا ہے یا جو ہے وہ جولائی میں چلانا ہے, یہ فیصلہ اے پی سی کی میٹنگ کرے گی. اور اس تحریک کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عوامی رابطہ مہم ہے, مشترکہ جلسے ہیں یا ریلیز ہیں یا اسلام آباد کا گراؤ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اے پی سی کی میٹنگ میں جو ہے وہ طے ہوں گی. باقی جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت یہ چاہتی ہے کہ 30 جون تک پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس عوام دشمن بجٹ کو جو ہے, جو یہ کٹ پتلی جعلی مینڈیٹ کی حامل حکومت لے کے آئی ہے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ, اس کو روکنے کی نہ صرف کوشش ہونی چاہیے بلکہ کوشش ہوتی نظر آنی چاہیے. عام آدمی جو ہے اس کو یہ محسوس ہو, وہ یہ سمجھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کے حقوق کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہی ہے. چھوٹا سوال, آپ نے کہا یہ جعلی مینڈیٹ لے کے آنے والی سلیکٹڈ حکومت, یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے سال جولائی اگست سے کہہ رہے ہیں, اور پچھلے چند مہینے میں بار بار وہ کبھی آپ کے قیادت کے پاس جاتے تھے, کبھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس جاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ مل کر احتجاج کریں, اور دونوں بڑی پارٹیاں کہتی تھی نہیں ابھی ایسا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا
کہ ہمیں اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہاں اس وقت پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا اور یہ آن ریکارڈ ہے, اس میں میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں, ہمیں سسٹم کے اندر رہنا چاہیے. سسٹم سے اگر ہم باہر نکلیں گے تو پھر جمہوریت کو یا پارلیمانی سسٹم کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا. ہم سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے جو ہے وہ فائٹ کریں. اگر پیپلز پارٹی اس وقت یہ فیصلہ کر لیتی تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ درست فیصلہ تھا. اپوزیشن کو اس جعلی مینڈیٹ کی حامل پارلیمنٹ کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب آن دی ریکارڈ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ اس حکومت کو بھی ٹائم ملنا چاہیے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اب کیونکہ آصف زرداری صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں, نواز شریف صاحب بھی گرفتار ہیں, اب آپ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ مل کے جلدی جون کوئی جلدی بلدی والی بات نہیں ہے, بلکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو بڑی کام ہے, کول ہے. جو ہماری ان کے ساتھ جو 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں اور انہیں کوئی اس بارے میں نے تو ان میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی. معاملہ یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں متفقہ طور پہ جو فیصلہ ہو, بھلے وہ جلدی ہو جائے وہ دیر سے ہو جائے, اس کے اوپر عمل ہوگا. اور 2 مرحلے ہیں, ایک اس عوام دشمن بجٹ کے پاس ہونے کا مرحلہ ہے اور ایک اس کے نافذ ہونے کا مرحلہ ہے. دونوں مرحلوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. پہلے مرحلے میں پارلیمنٹ کے اندر ہے اور دوسرے مرحلے میں عوام کے ساتھ. تو پھر ملک کیسے چلے گا اگر آپ بجٹ کو نافذ نہیں ہونے دیں گے؟ تو ملک کیسے چلے گا؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, یہ جو اپوزیشن کی طرف سے بجٹ کے خلاف ایک تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بلاول صاحب لاہور گئے, مریم نواز شریف صاحبہ سے ملے, پھر بلاول صاحب کی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی, فضل الرحمان صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ اپوزیشن ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں میر صاحب, اپوزیشن متعدد اپوزیشن ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یقیناً اس میں متحرک کردار ہے. حالانکہ ہمارے لیڈرز کو, خاص کر پریزیڈنٹ آصف صاحب کو اور فراز صاحبہ کو, دوسروں کو جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں, اس کے باوجود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں. آپ نے بجا فرمایا, وہ لاہور گئے اور وہاں مریم صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی. ہر کسی کا مینیفیسٹو اپنا ہے. پاکستان کی سالمیت بقا یہ ایک پوائنٹ ہے جو سب متفق ہوں گے, باقی جو پروگرامز اسٹریٹجی جو مختلف ہیں اس میں اپنی بجٹ کے حوالے سے نیچرلی جو بھی چیز ہوگی وہ ایک جوائنٹ اس میں چیزیں آ بھی رہی ہیں میٹنگز میں سے, اور ابھی جو APC ہوگی اس وقت بھی جو روزمرہ انٹریکشن ہو رہی ہیں, کیونکہ سولو فلائٹ میں ہم نے کبھی یقین نہیں رکھا. ہم ذاتی مینیفیسٹو یا اپنا مطالبہ لے کر نہیں آتے, عوامی بات کرتے ہیں. عوامی پارٹی ہے, بہت بڑی پارٹی ہے, 4 صوبوں میں ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے ایک بہت بڑی ایک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ بینک ہے. اگر صحیح اور جینیون الیکشنز ہوں تو میرے خیال میں آج ہی کرا کے دیکھ لیں, کافی آپ کو پتہ لوگوں کو چل جائے گا. جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں میرے خیال میں اس میں کوسچن مارک لگا ہوا ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن ابھی جو APC ہوگی اس میں مزید زیادہ بات کلیئر ہوگی. اس وقت بجٹ جو ہے وہ بھی اہم ایجنڈا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز غلط ہے اس کی رستہ روک ہونی چاہیے. اس کی کانسٹیٹیوشن میں بھی اس میں ہے اور آپ کے رولز آف پروسیجر میں بھی. اور ون سائیڈڈ چیزیں جو ہیں وہ کسی کی فائدے کے لیے نہیں ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے میں صرف جو پہلے بات آئی تھی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, جو اپوزیشن میں پیپلز پارٹی جب الیکشن لڑ کر ہم آئے تھے جو اسی مہینے, تو پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ انتشار کی سیاست ہم نے کبھی نہیں کی. لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے اگر جوائنٹ اپوزیشن کرنی ہے, لیکن ہم جو ہے وہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں کریں گے. ہم جو ہے بھلے حلف لیں, ہاؤس کا حصہ بنے, پھر اس کے بعد جو بھی چیزیں اور صدارتی الیکشن میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے, اور طرف جو ہے پیپلز پارٹی نے اعتزاز حسن صاحب کو کھڑا کر دیا. میر صاحب اب یہ وقت آ گیا, کہاں اپوزیشن کو مولانا, کہاں اپوزیشن کو اچھا میرا سوال سنیں نا, میرا سوال نوازادہ نصر اللہ جیسے لوگ جمع کیا کرتے ہوتے تھے, اب مولانا فضل الرحمان سیاسی قائد ہے, اپوزیشن کا حصہ ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کی اپنا ہی ایک مینیفیسٹو ہے. لیکن میرا سوال سنیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ صحیح اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو ان کو میں اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو تنقید کا حصہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ عجیب عجیب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, ان کے ساتھ. اچھا میرا سوال ہے, سوال یہ فرق حبیب صاحب
کہ آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ یہ اپوزیشن شوق سے آ کے ادھر احتجاج کرے, ہم آپ کو کنٹینر بھی فراہم کریں گے. تو اب اگر یہ بجٹ کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر آ کے احتجاج کرتے ہیں تو کنٹینر دیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ بجٹ تو ایک بہانہ ہے, اصل میں حکومت نشانہ ہے. ان کا جو معاملہ ہے کہ یہ شروع روز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس حکومت کو نہیں چلنے دینا, ہم اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. رانا صاحب بیٹھے ہی تو پیشن گوئی کر چکے تھے, کوئی آئندہ اکتوبر تک جو ہے یہ تو کوئی عوامی حکومت بنانا چاہ رہے تھے, کوئی ٹیکنوکریٹس کی یا تمام نیشنل گورنمنٹ کی پیشن گوئیاں پیش کر رہے تھے. وہ 10 ماہ گزر گئے, نہیں ہوئی نا ڈیل. آپ گئے تھے شہباز شریف صاحب کمر کے درد کے بہانے ڈیل کرنے, نہیں ہوئی. اکتوبر نومبر آ رہا ہے. میرے آج کا جو پروگرام ہے نا, اس کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے, آج آپ کی اور رانا ثناءاللہ صاحب کی بات چیت شروع ہو گئی. مجھے ذرا بات مکمل, یہ کریڈٹ آپ مجھے دے دونوں. دیکھیں آپ کو سارے کریڈٹ آپ کے ہیں, اب گزارش سن لیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ بجٹ میں کس چیز کے خلاف ہے؟ کیا یہ غربت مٹاؤ پروگرام کے خلاف ہے؟ 200 ارب کا جو احساس پروگرام لے کر آئے ہیں پرائم منسٹر. کیا یہ 100 ارب روپیہ جو نوجوانوں کو قرضے دینے جا رہے ہیں کیا اس کے خلاف ہے؟ کیا یہ جو 216 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے کیا یہ اس کے خلاف ہے؟ سارا فراڈ ہے. دیکھیں نا یہ پھر ایسے بات نہیں یہ خوف ہے. آپ کی بات میں نہیں بولتے, یہ حیرانیت ہے. یہ دیکھیں یہ خوف کا عالم ہے, یہ خوف کا عالم ہے ان کو. یہ بجٹ نہیں ہے, یہ بجٹ نہیں ہے. ان کو مجھے لگتا ہے رات خواب میں بھی جیل نظر آتی ہے میر صاحب, ان کو رات خواب میں بھی جیل نظر آتی ہے. جس تحریک کے مولانا فضل الرحمان سربراہ ہوں گے اس کا انجام آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ اصل میں بجٹ کو نشانہ بنا کے, جو بجٹ کا بہانہ بنا کے حکومت نشانہ ہے پازیٹیو مثبت تجاویز لے کر آئے. لیکن حکومت تو کتنی کہتی چیزیں ہے لے نا کر ہمیں آئے. کنٹینر دیں گے, تو آپ دیں گے میں کہتا ہوں میر صاحب یہ آئیں کل احتجاج پہ آئیں, ہاں. یہ بلاول اور مریم نواز کو بھی لے کر آئیں, وہ آدھا گھنٹہ اس دھوپ کے اندر گزار دیں, ٹھیک ہے آپ کنٹینر دیں گے؟ ہم کنٹینر دیتے ہیں, آ جائیں. اچھا چلیں, یہ دیکھیں دل کی بات, یہ دیکھیں دل کی بات ہے. آدھا گھنٹہ میر صاحب پنجابی میں کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ہم نے رنگ کالا کر دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن استعفیٰ دل کی خواہش, یہ خواہش ہے, یہ جمہوریت کو نہیں چلنے دینا چاہتے. آپ نے مستفی ہونا ہے. دیکھیں ہم تو ہمارے تو مطالبات مانے نہیں نہ گئے. رانا صاحب آپ زبردستی استعفیٰ یہ دیکھیں نا غیر جمہوری رویہ, کس طرح استعفیٰ لیں گے؟ 5 سال کے لیے بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آدھا گھنٹہ ادھر آ جائیں, وہ 5 سال یہاں پہ 3 دن آگے رکیں, تو اگر پھر 4 دن رکیں گے تو پھر استعفیٰ ہم کو دینا پڑے گا. آئیں 100 بسم اللہ آئیں تو صحیح, آئیں تو صحیح, خود ہی بلا رہے ہیں. یہ جس دن بلاول کی تاریخ تھی یہاں پہ احتساب کورٹ میں, اس دن میرا خیال ہے زیادہ زیادہ کوئی 200-400 یا 500 آدمی ہوگا ان کا برداشت نہیں ہوا. میں یہی کہنے والی, اس دن جو ان کا حال وہ برداشت نہیں. جی ہم تو ریل جیل والے لوگ ہیں, عورتوں کو مارا. میر صاحب یہ کیسی بات ہے, ممبران اسمبلی کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا. یہ تو حال ہے, پنجاب کا ہیلی کاپٹر لے کر جو ہے وہ ہمارے اوپر آنسو گیس سے گولیاں برسا رہے تھے, ٹھیک ہے. نولٹی پل کے اوپر رانا صاحب کا حلقہ ہے, انہی کے اوپر ایف آئی آر کٹی تھی, ہم نے لاش اٹھائی, اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ انہوں نے فراڈ کیا. یعنی بندہ کسی اور کا جو ہے وہ وہاں پہ قتل ہوا, ان فراڈیوں نے وہ ایف آئی آر کے مدعا بن کے میرے اوپر ایف آئی آر پڑھوا دی, انہوں نے باقاعدہ عدالت میں لکھ کے دیا. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. اور میں نے آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرنی ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک ایمنسٹی اسکیم جاری کی تھی, تو تحریک انصاف نے اس کو غلط کہا تھا. اب تحریک انصاف کی حکومت نے ایک ایمنسٹی اسکیم جاری کی ہے, مسلم لیگ نون اس کو غلط نہیں کہتی, لیکن کہتی ہے کہ پھر آپ مانیں گے جو ہماری اسکیم تھی وہ بھی ٹھیک تھی. تو یہ ان پارٹیوں کا جھگڑا ہے, لیکن بہرحال اس وقت پاکستان جو ہے اس کو ریونیو کی ضرورت ہے, تو ایک ایمنسٹی اسکیم جاری کی گئی ہے. اس صورتحال میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اب ہمیں بھی اس کو کچھ دینا چاہیے, اور کم از کم ہمارے جو ملکی اور غیر ملکی اثاثے ہیں وہ ضرور ظاہر کر دینے چاہیے, کیونکہ ان کو ظاہر کرنا اب ہمارا ایک قانونی فرض بھی ہے اور قوم کا ہم پہ قرض بھی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.